بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک عظیم واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ہے، اور جو کار الہی ان کی قوم پر نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ کے بیٹے تھے۔ یہ وہی تارخ ہیں جن کا نام آزر پہلے گزر چکا ہے۔ چنانچہ ابراہیم، ہاران، ناہور یہ تینوں بھائی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران وہی ہیں جنہوں نے ہاران شہر کی بنیاد رکھی اور اسے آباد کیا، لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اہل کتاب کی روایتوں کے خلاف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم اور اجازت سے ان کے علاقے سے ہجرت فرما کر سدوم شہر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ کئی بستیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس کے باشندے انتہائی بد کردار فاسق فاجر لوگ تھے، راہگیروں کو لوٹتے اور اپنی مجالس میں برائیوں کا ارتکاب کرتے اور برائی کرنے والوں کو نہ روکتے۔ کتنا برا تھا کہ جو وہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی فاحش بات کی بنیاد ڈالی کہ جسے اولاد آدم میں پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عورتیں جنہیں اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں ان حرام کاموں اور بے حیائی سے روکا، لیکن بجائے ماننے کے وہ اپنی سرکشی اور گمراہی پر اکڑ گئے اور اپنے کفر اور فسق و فجور پر مستقل طور پر جم گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا وہ عذاب نازل فرمایا جو واپس نہیں ہو سکتا تھا اور جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس عذاب کو جہانوں میں ایک مثال بنا دیا کہ جس سے لوگ عبرت پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قصے کو اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے اسے جہان میں کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور اس کی قوم نے کوئی جواب نہیں دیا مگر یہی کہا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت ہی پاک بننا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیا کہ وہ وہاں رہنے والوں میں رہ گئی، اور ہم نے ان پر مینا برسایا۔ پھر دیکھیے گناہگاروں کا کیا انجام ہوا۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے، اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام، اس نے کہا سلام، پس دیر نہ کی کہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا خوف نہ کرو، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی عورت کھڑی تھی، تب وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ یہ بولی ہائے افسوس، کیا میں بوڑھی ہو کر جنوں گی؟ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔
یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ ان نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تہجد کرتی ہے؟ اے گھر والو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ بے شک وہ تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ جب ابراہیم سے ڈر جاتا رہا اور اسے خوشخبری آئی ہم سے قوم لوط کے حق میں، جگنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، یہ خیال چھوڑ دے، کیونکہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا جو ٹلنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے غمگین ہوا اور دل میں تنگ ہوا اور کہا آج کا دن بڑا سخت ہے۔ اور اس کے پاس اس کی قوم بے اختیار دوڑتی آئی اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تجھے معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں کاش کہ مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبردست سہارے کی پناہ جا لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، سو اپنے لوگوں کو لے نکل اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، مگر تیری عورت کے اس پر بھی وہی بلا آنے والی ہے جو ان پر آئے گی۔ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کا وقت نزدیک نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان تھا، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد ہے لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کے لوگوں میں لڑکوں پر گرے پڑتے ہو اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ کہنے لگے اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو ضرور تو نکال دیا جائے گا۔ کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کے وبال سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے سارے کنبے کو بچا لیا مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ گئی تھی، پھر ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر ہم نے ان پر مینا برسا دیا، پس ڈرائیے ہواؤں پر برا مینا برسایا، البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا اللہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النحل میں ارشاد ہے اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم کو کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو حالانکہ تم سمجھدار ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر خرچ کرتے آئے ہو؟ بلکہ تم لوگ جاہل ہو۔ پھر اس کی قوم کا اور کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ یہ کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ پھر ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیا، ہم اس کے پیچھے رہنے والوں پر ٹھہرا چکے تھے۔ سورۃ العنکبوت نے فرمایا اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی،
کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ پھر اس کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ کہا اے میرے رب، ان شریر لوگوں پر میری مدد کر۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے آئے، کہنے لگے ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ کہا اس میں لوط بھی ہے، کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں ہوئی، ہم لوط اور اس کے کنبہ کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوئی۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو اسے ان کا آنا برا معلوم ہوا اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا خوف نہ کر اور غم نہ کھا، بے شک ہم تجھے اور تیرے کنبہ کو بچا لیں گے، مگر تیری بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر اس لیے کہ بدکاری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے عقل مندوں کے لیے اس بستی کا نشان نظر آتا ہوا چھوڑ دیا۔ سورۃ الصف میں ارشاد ہے اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات میں بھی، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹے کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔